کالج میں میرا ایک جونیئر تھا, بڑا بیبا اور بڑا اچھا بچہ, بڑی رسپیکٹ بھی کرتا تھا. وہ ایک روز ہمارے پاس آ کے ہاسٹل میں بیٹھا ہوا تھا. ہاسٹل کے کمرے میں بڑی گرما گرم بحث چل رہی تھی, اور ڈسکشن کی پیک کے اوپر وہ اچانک سے اٹھا. اس نے کہا ایکسکیوز می. یہ ہے کہ وہ باہر نکلا ہے اور وہ ابھی دروازے کے باہر ہی گیا کہ ہمیں ایک زوردار آواز سنائی دی. غالباً اس کے پیٹ میں گیس تھی اور وہ اسی لیے باہر گیا. ہم ابھی آواز پہ ہی کانسنٹریٹ کر رہے تھے کہ وہ فوراً ساتھ اندر بھی واپس آ گیا کمرے میں, اور بدبو بھی ساتھ لے آیا اور آ کے بیٹھ گیا اور آگے کہتا ہے ہاں کیا بات ہو رہی تھی. تو ہم نے اسے دیکھا, ہم نے کہا یار اگر آواز بھی ہمیں سنوا دینی تھی, بدبو بھی ہمیں آ جانی تھی, تو یہ زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے تو بہتر تھا کہ یہیں بیٹھ کے مار دیتے, یا کم سے کم اگر ایفرٹ کر رہے تھے تو تھوڑا سا ایفرٹ کرتے, باہر نکل جاتے, 20-25 قدم چل کے تھوڑا دور چلے جاتے, چکر لگا لیتے, واپسی پہ کوئی چیز اٹھا کے لے آتے کہ میں یہ لینے گیا تھا. کسی طریقے 1000 راستے ہو سکتے تھے. تم نے یو چوز دا ورسٹ. ابھی خان صاحب کی یہ میں جو پیش رفت دیکھ رہا ہوں نا ڈیلی کی, تو مجھے لگتا ہے خان صاحب آپ بہت زحمت کر رہے ہیں. مطلب قوم سے خطاب کرنے کی, اعتماد کا ووٹ لینے کی, سینٹ کے الیکشن کو ڈسکس کرنے کی, آپ بہت زحمت کر رہے ہیں. آپ یہ تقریریں کرتے ہیں, خطاب کرتے ہیں, بار بار آ کے وہی باتیں کرتے ہیں جو ہم پچھلے 12-14 سال سے سنتے آ رہے ہیں. آپ یہ زحمت کرنا چھوڑ دیں خدا رہا. آپ جن لوگوں سے اعتماد کا ووٹ لے کر آئے ہیں اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر کسی پتھر پہ, کسی درخت پہ وزیر اعظم لکھ دے, یہ اس پہ بھی اعتماد کا اظہار کریں گے. ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو ضیاء کے ساتھ تھے, مشرف کے ساتھ تھے, نواز کے ساتھ تھے, زرداری کے ساتھ تھے. آج آپ حکومت میں آپ کے ساتھ ہیں, کل کوئی اور آئے گا وہ ان کے ساتھ. یہ وہی حفیظ شیخ ہے جس نے زرداری کے دور میں قرضے لیے, جس نے مشرف کے دور میں قرضے لیے. سو مجھے لگتا ہے آپ کسی سراب میں رہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہی سارے چور ڈکیت جو پچھلے 20-30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے, میں آؤں گا اور میرے ساتھ وہ چلیں گے تو سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا. آپ کسی ایلوژن میں ہیں یا کسی میریکل کے انتظار میں ہیں کہ 92 کے ورلڈ کپ جیسا کوئی معجزہ ہو جائے گا کہ جیسے ویسٹ انڈیز آسٹریلیا سے ہار گئی تھی اور پاکستان کے لیے سیمی فائنل تک رسائی ہوگی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچانک سے ملک کی اکانومی ٹھیک کر دے گا حفیظ شیخ, یا فواد چودھری جو ایک وکیل ہے اور آپ کے دور میں سائنس کا وزیر ہے, وہ ایسا کیا کرے گا کہ ہم کیا کرونا پہ قابو پا لیں گے, اس کی دوائی آ جائے گی, اس کی میڈیسن آ جائے گی, ہم سائنس میں بہت آگے نکل جائیں گے, مارس پہ پہنچ جائیں گے. یا شیخ رشید صاحب جن کا کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے وزارت داخلہ کے ساتھ, آپ نے ان کو وزارت داخلہ بنایا ہوا نا, وہ کیا کر لیں گے؟ اچانک سے آپ کے ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جائے گی وداؤٹ اینی ایکسپیرینس, وداؤٹ اینی اچیومنٹ, وداؤٹ اینی اسٹڈی آف دیٹ. یہ کیا مضمون ایسے لکھتے رہے ہیں, انہوں نے کوئی پالیسیاں بنائی ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ اتنے فخر سے آ کے ہر دوسرے دن قوم کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں پچھلے والے چور تھے اور میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, اور میں ملک بالکل میں نے ٹھیک راستے پہ ڈال دیا. خدا رہا یہ قوم اتنی بے وقوف نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہے بھائی, پچھلے جو کر کے گئے ہیں وہ تو کر کے گئے ہیں, ان کو اس کا نتیجہ بھی مل گیا نا, ووٹ آؤٹ ہو گئے, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت میں نہیں ہیں. آپ نے تقریر بدلنی ہے کہ نہیں؟ مطلب ملک تو نہیں بدل رہا, حالات تو نہیں بدل رہے, تقریر تو خان صاحب بدلے نا. یہ اگلے 2.5 سال بھی آپ نے یہی باتیں سنانی ہے, یہی باتیں سنانی ہے, اور اس طرح سے جمہوریت چلانی ہے کہ آپ نے غفور حیدری کو, مطلب پہلے آپ مولانا ڈیزل کرتے رہیں گے اور پھر آپ کی حکومت غفور حیدری کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی آفر کر دے گی. پہلے آپ ایکسٹینشنوں کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے اور اس کے بعد آپ خود ایکسٹینشنیں دیتے رہیں گے. آپ کے دور میں سارے اداروں, زیادہ تر اداروں کے سربراہان کہاں سے آ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ آپ وزیر اعظم ہیں نا, آپ آ کے اتنا کچھ قوم کو بتاتے ہیں, تو جب آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کا بھی تو جواب دیں نا. ایک چھوٹی سی درخواست ہے آپ کے فالوور سے نہیں, آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے, ایک تقریر کریں بالکل نہیں, بالکل فریش, اور اس میں آ کے بتائیں کہ آپ نے اب تک اس ملک کے لیے پچھلے 2.5 سال میں کیا کیا ہے, یا اگلے 2.5 سال میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک تقریر کر کے دکھائیں. اگر آپ نے کرنی ہے وہی پرانی باتیں, تو جیسے ہم 92 کے ورلڈ کپ کی جھلکیاں اب تک دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کی پرانی تقریریں دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. یہ روزانہ اجلاس بلانے کی, یوٹیوبرز کو دعوت دینے کی, صحافیوں سے ملنے کی, 50-50 ترجمان رکھنے کی, جو سارے چینلوں پہ آتے ہیں. مطلب یا اگر اتنی آپ کو ترجمانوں کی ضرورت ہے, آپ ایک چینل کھولیں, آپ آفتاب اقبال کی طرح بیٹھ جائیں, ساری اپنی کیبنٹ کو بالکل اسی طرح بٹھائیں, صبح سے لے کے شام تک اپوزیشن پہ جھکتے لگائیں. کم سے کم ہمارے پاس چوائس تو ہوگی نا کہ یار یہ چینل دیکھنا ہے اور یہ چینل نہیں دیکھنا ہے. 50 کے 50 چینل آپ نے ملے ہوئے ہیں, آپ کے ترجمانوں نے ملے ہوئے ہیں, اور آپ کے مخالفین نے ملے ہوئے ہیں. بس آپ ہیں, آپ کے مخالف ہیں, یہ باتیں ہمارے مسائل
وہ کہیں ڈسکس ہی نہیں ہو رہے. سو ایسی بدبودار جمہوریت سے اور یہ جو ایسے چھوٹے چھوٹے سے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں نا, اس کی زحمت نہ کریں پلیز.